قیامت کے روز اللہ رب العالمین بندے کی عبادتوں کو بلائے گا، چلو نماز آؤ، بندے کی نماز لائی جائے گی، اس کے روزے لائے جائیں گے، اس کے حج لائے جائیں گے، اس کی زکاتیں لائی جائیں گی، اس کے صدقے و خیرات لائے جائیں گے، ساری نیکیوں کو لائی جائے گی، اللہ جمع کرائے گا اور اس کو ایک لائن میں قطار میں کھڑا کرا دے گا۔ پھر اس بندے کے عقیدے کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس بندے کے عقیدے کو دیکھے گا۔ اگر عقیدے میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اگر عقیدے میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے تو اللہ ساری عبادتوں کو قبول کر لے گا، لیکن اگر عقیدے ہی میں گڑبڑی نکلی بندے کی تو سارے اعمال صالحہ اس کے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، سب بیکار۔ 60 سال کی عبادتیں، 70 سال کی عبادتیں، 80 اور 90 سال کی عبادتیں ایک سیکنڈ اور ایک لمحے میں سب برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں ان جمیع الاعمال متوقف علی التوحید، کہ بندے کے سارے اعمال توحید پر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ توحید اگر بندے کا صحیح نکلا تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر توحید ہی میں گڑبڑی رہی تو سارے اعمال گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے اعمال صالحہ میں اگر کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو مضبوط بنا دے، لیکن میرے بھائیوں عقیدے میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز مت کیجیے۔ آپ عقیدہ آپ اس کو اتنا اہمیت دیں، آپ عقیدہ کتنا اہم ہے کہ سارے انبیاء کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا، سارے رسولوں کو بھیجا اللہ نے، ساری کتابوں کو بھیجا اللہ نے اسی کے لیے، ساری کائنات کو اللہ نے اسی لیے بنائی، اور اسی طریقے سے کائنات کے اندر جو نعمتیں ہیں اسی عقیدے کی بنیاد پر ساری نعمتیں دی، یہ عقیدے کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اگر عقیدے کو نکال دیا جائے تو دنیا بچے گی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں بھی کچھ نہیں بچیں گی، مسلمان بھی نہیں بچے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو دوسرے اعمال صالحہ میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو جائے، ہو جانے دو، لیکن عقیدے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری مت آنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو اعمال کرتے ہیں ایک کنڈیشن ہے قبولیت کے اس وقت جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، یعنی عقیدے توحید کی صحت پر آپ کے اعمال صالحہ ڈیپینڈ کیے گئے ہیں۔ اگر عقیدے توحید آپ کا صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، اگر عقیدے توحید صحیح نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا غالباً سورہ کہف کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے، انسان کے جیسے اللہ کے رسول ایک انسان تھے، ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ باقی ان کے مقام و مرتبہ اور اس طریقے سے ان کی جو حیثیت تھی، ان کی جو شان تھی، ان کی جو عظمتیں تھیں اللہ کے پاس، ان کی جو رفعتیں تھیں، ان کی جو بلندیاں تھیں، دنیا کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ اے نبی کہیے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسے، یوحا الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد تمہارا الہ، اے نبی آپ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ کہ تمہارا جو معبود ہے نا صرف اکیلا تنہا ایک ہی معبود، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو، فلیعمل عملا صالحا تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی عقیدہ اس کا مضبوط رہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اگر بندے کے اعمال قبول ہونے کے چانسز ہیں تو صرف ایک ہی شرط پر ہے، وہ اپنے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ کیا ہو، بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، بندے کی توحید صحیح ہو، تبھی اس کے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، وگرنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔